بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم راہ حیات کے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، زندگی میں کوئی بھی غم، کوئی پریشانی، کوئی دکھ آپ کے قریب سے بھی نہ گزرے، آمین۔ آپ بھی نیچے دیے کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ آمین شمار ہو جائیں اور اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو آپ کے آمین کے طفیل قبول فرمائے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم منصوبہ بندی پر بات کریں گے۔ منصوبہ بندی زندگی میں بہت زیادہ اہم ہے۔ اس کے حوالے سے چند باتیں آپ سے کریں گے اور آپ سے التماس کریں گے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ یہ تحریر خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ ایک راہ چلتے نوجوان مسافر نے عمر رسیدہ شخص کو ہاتھ میں کھرپی لیے بیٹھا دیکھا تو اس کے ذہن میں تجسس نے سر ابھارا کہ اس بوڑھے کی سرگرمی دیکھی جائے۔ بوڑھے نے لرزتے ہاتھوں سے زمین کا کچھ حصہ کھودا، لڑکھڑاتے قدموں سے چلتا ہوا نرسری میں آ گیا اور آم کا چھوٹا سا پودا اٹھا لیا۔ اب کپکپاتے ہاتھوں سے اس نے پودا زمین میں رکھا، مٹی برابر کی اور اسے پانی سے سیراب کر دیا۔ یہ سب کام سر انجام دینے کے بعد بوڑھے کے جھریوں بھرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، خوشی سے جیسے اس کے بوڑھے وجود میں توانائی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ نوجوان جو کافی دیر سے بوڑھے کی سرگرمی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا، اس کے قریب آیا اور بولا کہ بڑے صاحب، مزاج عالی پر گراں نہ گزرے تو ایک بات عرض کروں۔ بڑے میاں نے اس کی طرف نگاہ کی، نوجوان کو دیکھا اور اسبات میں گردن ہلا دی۔ نوجوان نے نہایت ادب و احترام سے کہا، بڑے صاحب، آپ نے نہایت محنت اور توجہ سے یہ پودا لگایا اور پودا لگانے کے بعد آپ کے چہرے پر اطمینانیت پھیل گئی۔ جس وقت یہ پودا تناور درخت بنے گا اور پھل دے گا تو کیا آپ دنیا میں موجود ہوں گے؟ ایسا کام جو آپ کو نفع نہ پہنچا سکے، اس میں اتنی دلچسپی کہاں تک درست ہے؟ بوڑھے نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ نوجوان کو جواب دیا، مجھے معلوم ہے کہ جب یہ پودا پھلدار درخت میں تبدیل ہوگا تو میرا مادی جسم منو مٹی تلے دب کر خود بھی مٹی میں تبدیل ہو چکا ہوگا۔ یہ خوشی میری ذات کے لیے نہیں ہے۔ میں نے جب پودا لگایا تو میں نے چشم تصور سے دیکھا کہ میری اولاد کی اولاد اس درخت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کی چھاؤں میں بیٹھ کر دھوپ کی تمازت سے محفوظ ہو رہے ہیں اور اس کے شیرین پھل سے مستفید ہو رہی ہے۔ میری مسکراہٹ، میری خوشی اپنی نسل سے وابستہ ہے۔ میں نے سوچا کہ میرے اس کام سے میری اگلی نسل کو فائدہ ہوگا۔ ایک صاحب کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی، شادیانے بجائے گئے، ڈھولکی کی تھاپ اور مسکراہٹوں کے جلوے میں دلہن بابل کے گھر سے پیا دیس سدھار گئی۔ شادی کے بعد 1 سال گزرا، دوسرا اور تیسرا برس بھی بیت گیا، مگر دلہن کی گود ہری نہ ہو سکی۔ میاں بیوی نے ہر طرح کے طبیب اور معالج سے رجوع کر کے دیکھ لیا، لیکن فائدہ نہ ہوا۔ جب دوا سے کام نہ ہوا تو دعاؤں کا مرحلہ آیا، پیروں، فقیروں اور اللہ تعالیٰ والوں سے رجوع کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور کسی اللہ والے کی دعا کارگر ثابت ہوئی۔ گھر میں نو مولود کے رونے کی آواز کیا گونجی، سب کے چہروں پر زندگی کا رنگ چھلکنے لگا۔ بوڑھے دادا دادی کو سکون ہوا کہ ان کی نسل آگے بڑھی، ان کا نام اور ساخت اس بچے کی شکل میں باقی رہے گی۔ والدین امیر ہوں یا غریب، اولاد کی خوشی سب میں یکساں ہوتی ہے۔ دونوں طرز کے والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد ترقی کرے، اچھے مقام تک رسائی حاصل کرے۔ یہ دوسری بات ہے کہ والدین کی بہتری کے تمام فیصلے اپنے وسائل کے مطابق ہوتے ہیں۔ بعض اپنی اولاد کو بہتر اور بھاری فیسوں والے تعلیمی اداروں سے تعلیم دلاتے ہیں، جن کے وسائل اس کی اجازت نہیں دیتے وہ کم فیسوں والے اداروں میں اپنے بچوں کو داخل کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو تعلیمی اخراجات پورے نہیں کر سکتا یا بچوں کو تعلیم دلانے کا شعور ان میں نہیں ہے، لیکن اولاد کی بہتری یہاں بھی زیر بحث آتی ہے۔
ایسے والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد ایسا ذریعہ معاش اختیار کرے، ایسا کام سیکھے یا وہ کاروبار کرے جس سے وہ والدین سے زیادہ مستحکم حیثیت حاصل کرے۔ ہر باشعور انسان اپنی زندگی میں جو کچھ کرتا ہے اس کے پیش نظر اپنی نسل ہوتی ہے، اپنی ذات نہیں ہوتی۔ جس بندے کے پیش نظر اپنی ذات ہے اس نے انسانی دائرے میں پوری طرح قدم ہی نہیں رکھا۔ ایسا شخص دنیا میں خود بھی مایوس اور پریشان رہتا ہے اور اگلی نسل کو بھی یہی مایوسی ورثے میں منتقل کرتا رہتا ہے۔ ہر فرد کے شعور میں اس کے اپنے مخصوص ماحول کے مطابق اشیاء کی موجودگی ہوتی ہے۔ مثلا ہر فرد اپنے شعور کے مطابق کسی چیز کو پسند یا رد کرتا ہے اور کسی چیز سے مانوس ہوتا ہے۔ ہر فرد اپنے شعور کے دائرے میں اپنے مخصوص ماحول، خصوصیت، جذبات اور کیفیات کے اعتبار سے چیزوں کو منتخب کرتا ہے۔ ہم جب فرد کی حیثیت میں زندگی کے متعلق اطلاعات پر غور کرتے ہیں تو لا محالہ یہ بات تسلیم کرنی پڑتی ہے کہ زندگی کے تمام جذبات سے متعلق جو اطلاعات ہمیں ملتی ہیں ہم ان کو دو طرح سے قبول کرتے ہیں یا دو طرح سے معنی پہناتے ہیں۔ ایک معنی پہنانا انفرادی طور پر معنی پہنانا ہے اور دوسری طرز میں اجتماعی طور پر معنی پہنانا ہے۔ لوح محفوظ میں انفرادی زندگی بھی نقش ہے اور اجتماعی یا قومی زندگی بھی نقش ہے۔ انفرادی حدود میں جب کوئی کوشش اور جدوجہد کرتا ہے تو اس کے اوپر انفرادی فوائد ظاہر ہوتے ہیں۔ قومی اعتبار سے 1، 2، 4، 10 بندے جب کوشش کرتے ہیں تو اس جدوجہد اور کوشش سے پوری قوم کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اگلی نسل کے بارے میں منصوبہ بندی بھی آدمی کے شعور اور مخصوص ماحول پر منحصر ہے۔ ہر انفرادی کوشش کا دائرہ کار محدود ہوتا ہے۔ اس کے پیش نظر صرف اس کی ذات ہوتی ہے۔ اپنی ذات، اپنے خاندان اور اپنی نسل کے لیے کوشش بھی انفرادی یا محدود شعور میں آتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام تک تمام پیغمبران کی زندگی کا، ان کی تعلیمات کا مطالعہ کیا جائے تو ایک ہی بات نظر آئے گی کہ ہر پیغمبر نے اجتماعی طرزوں میں کوشش کی ہے۔ پوری نوع انسانی کی بھلائی پیش نظر رہی۔ ہر پیغمبر نے اپنی تعلیمات کا دائرہ کار لامحدود رکھا اور انہوں نے اگلی نسلوں تک کے لیے کام کیا۔ پیغمبرانہ تعلیمات کا نچوڑ یہ ہے کہ کائنات اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، ایک برادری ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کنبے کے تمام افراد آپس میں مل جل کر رہیں، خوش رہیں۔ لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ کو اسی وقت پہچان سکتے ہیں، اس کا عرفان حاصل کر سکتے ہیں، روحانی انسان بن سکتے ہیں اور اپنی روحانی صلاحیتیں بیدار کر سکتے ہیں جب ہم وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کنبے کے اچھے فرد بن کر رہیں، خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رکھیں، آپس میں پیار اور محبت سے رہیں، اپنی روحانی صلاحیتوں کو بیدار کر کے ان سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسندیدگی کا اظہار یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس بھی ضرور تحریر کریں۔ آنے والی ویڈیو تک دیجیے قادر کلہوڑو کو اجازت۔ اللہ حافظ۔